کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے اہل بیت، اللہ کا تو بس یہ ارادہ ہے کہ آپ سے رجس کو دور رکھے اور آپ کو ایسا پاک و پاکیزہ رکھے جیسا کہ پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. تو اب یہ ترجمہ ہو گیا. آئیے ذرا یہ مدلول کیا ہے، آیت کی کس چیز پہ دلالت کر رہی ہے، کس چیز پہ انڈیکیٹ کر رہی ہے، کس طرف اشارہ کر رہی ہے، تفسیر کیا ہے. اہل بیت بھی سمجھ میں آ گئے. میں نے پہلے دن پیش کر دیا تھا پنجتن پاک کے متعلق ہے، 14 معصومین سے متعلق ہے، ترجمہ بھی پیش کر دیا. اب مدلول کیا ہے، آیت کس چیز پہ دلیل ہے، یعنی اللہ اس آیت میں کیا بیان کر رہا ہے، کون سی پاکیزگی، کس طرح کے رزق کو اللہ دور رکھے ہوئے ہے، کون سی پاکیزگی ہے. مجھے آج یہ پیش کرنا ہے اگر سننا چاہیں گے. تو اب آئیے ذرا دیکھنا چاہتے ہیں ہم کہ اللہ نے یہ آیت نازل کیوں کی ہے، یہ اشارہ کیا کر رہی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے اہل بیت ہیں، ان کی عظمت ہے، ان کی شان میں اتنی آیات ہیں، ان کی عظمت پہ اللہ نے اتنی آیات سورہ نازل کیے ہیں. اس آیت کا مقصد کیا ہے، یہ کیا بیان کرنا چاہ رہی ہے؟ تو یہ آیت تطہیر ہے، یہ آل محمد کی عصمت کو بیان کر رہی ہے. اب عصمت کیسے بیان کر رہی ہے، مجھے آج اس بات کو پیش کرنا ہے. سننا چاہیں گے اگر تمام حضرات. تو یہ آیت آل محمد کی عصمت کو پیش کر رہی ہے. عصمت یعنی آل محمد معصوم ہیں. جو معصوم ہوتا ہے یعنی وہ عصمت رکھتا ہے. 2 لفظ ہیں. میں انشاءاللہ زندگی تو کوشش کر رہا ہوں، تیاری کر رہا ہوں، پورا اشرہ پڑھوں عصمت سے متعلق. آنے والے محرم کے اندر اگر زندگی ملی پیش کروں گا، مہلت ملی حالات کے اندر تو پیش کروں گا انشاءاللہ. تو اب یہ سن لیجیے آج عصمت کیا ہے، معصوم کیا ہے. ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں وہ کہتے ہیں رسول خدا محفوظ تھے، بہت سے کہتے ہیں معصوم تھے، جو ہمارا عقیدہ ہے. شیعہ سنی دونوں کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول خدا معصوم تھے. بہت سے مسلمان کہتے ہیں معصوم نہیں تھے، محفوظ سے. محفوظ یعنی اللہ انہیں بچاتا تھا گناہوں سے. ہم کہتے ہیں نہیں، معصوم تھے یعنی اللہ نے بنایا ہی ایسا تھا کہ ان کی گناہوں کی طرف رغبت نہیں ہوتی تھی. فرشتوں نے سینہ چاک کر کے دل کو پاک نہیں کیا تھا. ارے وہ فرشتے جو محمد مصطفیٰ کے خادم ہوں، جو ان کے نوکر ہوں، وہ دل صاف کریں گے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں. تو اب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ محمد و آل محمد علیہ السلام صرف رسول خدا نہیں بلکہ 12 کے 12 امام اور جناب سیدہ، یہ 14 معصومین، یہ 14 ہم کہتے ہیں یہ سب کے سب معصوم ہیں. انبیاء بھی معصوم ہیں، جناب مریم بھی معصومہ ہیں، اور ہستیاں بھی ہیں خاندان اہل بیت کے اندر جو معصوم ہیں. لیکن جیسے یہ 14 معصوم ہیں ویسا کوئی معصوم نہیں. عصمت کے بھی درجے ہیں، عصمت کے بھی درجے ہیں. عصمت کبریٰ اور عصمت صغریٰ. عصمت صغریٰ سارے انبیاء کے پاس، جناب مریم کے پاس، وہ سب عصمت صغریٰ کے مالک ہیں. جو عصمت صغریٰ پہ ہوتے ہیں ان سے ترک اولا ہو سکتا ہے، امکان ہے کہ ان سے ترک اولا ہو جائے. جناب آدم نے گناہ نہیں کیا تھا، گندم کھانے سے اللہ نے روکا تھا. گندم حرام نہیں ہے، حرام کریں تو معصوم نہیں، لیکن ترک اولا ہے، یعنی ان سے کوئی اولا تھا جو ترک ہو گیا. یعنی بہرحال اب تفصیل کا وقت نہیں ہے. عصمت صغریٰ ایسی عصمت ہے جہاں ترک اولا ممکن ہے، لیکن عصمت کبریٰ پہ جو فائز ہو اس سے ترک اولا بھی نہیں ہوتا. آپ نے بچپنے سے سنا ہوگا، ماں باپ نے آپ کو سکھایا اللہ، تھوڑا سا جواب دیجیے گا اگر سبق یاد ہو جو ماں نے سکھایا ہے. اللہ، پنجتن، امام، معصوم. معصوم 14 سکھائے ہیں، جبکہ 1,24,000 اور 14 معصوم ہیں. سارے انبیاء، جناب مریم اور یہ ہمارے 14 معصوم سب معصوم ہیں. تو پھر ماں باپ نے کیوں سکھایا 14 معصوم؟ بھائی غلط نہیں سکھایا، صحیح سکھایا. یعنی وہ سب کے سب بھی معصوم ہیں، انبیاء معصوم، جناب مریم معصومہ. لیکن جیسے یہ 14 معصوم ہے ویسا کوئی معصوم نہیں ہے. تھوڑی سی توجہ کریں گے. یعنی یہ 14 عصمت کبریٰ پہ فائز ہے، جیسی ان کی عصمت ہے. نہ یہاں گناہ ہوتا ہے، نہ بھول چوک ہوتی ہے، نہ خطا ہوتی ہے، نہ نسیان ہوتا. اب اگر کبھی آپ سے کوئی کہے نا معاذ اللہ، کوئی کہے کہ نہیں روایت میں ہے، تاریخ میں ہے، پیغمبر نماز معاذ اللہ بھول گئے تھے، تو سمجھ جائیے گا یہ بنو امیہ کے پیسے بول رہے ہیں.